میں یہ کر رہا تھا خوشی دو قسم کی ہوتی ہے جو سچی مچی کی خوشی ہوتی ہے. برتھ ڈے آگے درمیان میں کہ وہ بھی جھوٹی موٹی کی خوشی بنائی بھی ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اور شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے وہ. اور برتھ ڈے چاہے عام لوگوں کی ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی وہ برتھ ڈے ہی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ انگریز جب نے ایک برتھ ڈے نکالی تو اپنے ابا کی برتھ ڈے منانا تو ناجائز ہو گیا, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے وہ کیسے جائز ہو گئی؟ العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. شریعت الفاظ کو نہیں دیکھتی, شریعت کہتی ہے حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. حقیقت میں اگر پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے تو وہ چاہے عام لوگوں کا ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ برتھ ڈے ہی ہے. نام بدلنے سے حقائق نہیں چینج ہو جایا کرتے. تو اب میں ایک بات جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کی جو عیدیں ہیں ان میں وہ خوش ہوتے ہیں, حالانکہ خوش ہونے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں ہوتی. ویسے ہی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, آج 25 دسمبر ہے تو خوش ہو, کیوں ہو, کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آئی آج تک. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے تو ہو گئے تھے نا, اب تو چلے گئے نا دنیا سے, اب دوبارہ اگر پیدا ہونے کا چانس ہو یا ہو رہے ہوں تو چلو بات بھی ہے. وہ تو تھے, وہ دن تو گزر گیا وہ 25 دسمبر کا. جبکہ مسلمان جو خوشی مناتا ہے سچی مچی کی ہوتی ہے اور اس میں دونوں وجہ, روحانی بھی اور جسمانی بھی. عید الفطر کس بات کی خوشی ہے؟ ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرما دی. یہ معمولی عبادت نہیں ہے. عام دنوں میں ایک روزہ رکھ کے آدمی چکرا جاتا ہے. کئی دفعہ ارادہ ہوتا ہے نا صبح روزہ رکھیں گے, صبح سحری میں آنکھ کھلی, چھوڑو یار کوئی فرض تھوڑی ہے, اگلے پیر کو رکھ لیں گے, ہوتا ہے نا, اگلی جمعرات کو رکھ لیں گے. اور رکھ لیتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے امام مہدی کا چھوٹا بھائی. لوگ بھی کہتے ہیں روزہ ہے, ماشاء اللہ یار روزہ ہے. رمضان میں کنٹینیو کتنے 29-30 رکھتا چلا جاتا ہے, چاہے شدید گرمی ہو سردی ہو, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنی ٹف محنت. اور پھر رات تراویح بھی پڑھنے کی توفیق بہت سو کو مل بھی جاتی ہے الحمدللہ. سارا دن کے تھکے ہارے پھر تراویحاں چل رہی ہیں, پھر آخری عشرے میں کتنے لوگ مسجدوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر لیلۃ القدر کی تلاش میں عبادت. کیسا ہی گناہگار سے گناہگار مسلمانوں کچھ نہ کچھ تو چینجنگ رمضان میں آ ہی جاتی ہے. عام مہینوں کی نسبت رمضان نسبتاً اچھا گزر جاتا ہے. تو جب رمضان ختم ہوتا ہے, چاند نظر آتا ہے, ایک عجیب روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس کی وجہ سے جو اس نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی. خوشی ہوتی ہے اللہ تمیز سے رمضان گزر گیا, تو روزے رکھنے کی توفیق تو نے ہمیں دے دی, عبادت کی توفیق تو نے. یہ روحانی خوشی عید کے دن ہوتی ہے. اگر یہ دن خوشی کا شریعت نہ بھی بناتی تو بھی خوشی ہو رہی ہوتی. اور دوسری خوشی ہوتی ہے جسمانی. ایک مہینہ کھانے کے بعد جب چھٹی ملتی ہے تو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں عید الفطر والے دن پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے صبح ناشتے میں لازمی کھاتا ہوں. کھانے نہیں چاہیے یہ ہوٹل کے پراٹھے میں بہت میدے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور گھی بھی ہوتا ہے, یہ صحت کو خراب ہی کرتے ہیں, لیکن مزہ اسی میں ہے صبح ناشتے میں. کیا خیال ہے؟ وہ لال آٹا جو ہے نا فائبر والا صحت کے لیے بہت مفید ہے, لیکن پراٹھے میں مزہ. تو ہم کہتے ہیں آج عید کا دن ہے, طبیعت سے کیا کرو, پھوڑ دو. ویسے بھی کولیسٹرول اتنا کم ہو چکا ہوتا ہے رمضان میں کہ اگر وہ چند دن کچھ پراٹھے کھا لو تو وہ کمی پوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, نقصان نہیں دیتا. ہمارے نبی عید الفطر میں صبح اٹھ کے کچھ تناول کرتے تھے, پھر عید کی نماز پڑھنے آتے تھے. حالانکہ ہمارے نبی کھانے پینے پہ حریص نہیں تھے, پھر بھی صبح اٹھ کے کھاتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج ہم کھائیں گے. تو روحانی خوشی بھی ہے اور جسمانی بھی. ایک مہینہ کسی غیر مسلم کو بولو بھوکا رہ کے دکھاؤ, پھر تمہیں جب چھٹی ملے گی نا دیکھو کیسا مزہ آتا ہے. اور کئی دنوں تک یہ احساس رہتا ہے, کوئی چیز کھانے کی سامنے آتی ہے کہ احساس ہوتا ہے روزہ ہے, پھر پتہ چل نہیں روزہ نہیں ہے, کھا لو. تو خوشی ہوتی ہے روحانی بھی اور جسمانی بھی. عید الاضحیٰ میں بھی ایسا ہی ہے. ایک روحانی خوشی عید الاضحیٰ کی, وہ خوشی یہ ہے کہ اللہ کے انتہائی محبوب خلیل اللہ جو ہر قربانی میں ہر آزمائش میں پورے اترے, اپنے معصوم بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے لٹا دیا. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا کہ میرے خلیل کی محبت میں اس جانور کو ذبح کرو جو دنیا میں سب سے قیمتی سمجھے جاتے ہیں. دنیا میں خوراک میں سب سے لذیذ اور قیمتی خوراک گوشت سمجھی جاتی ہے, تبھی دنیا میں ہر دعوت میں گوشت کھلایا جاتا ہے, سبزی اور دالوں پہ نہیں ٹرکھایا جاتا. چاہے غیر مسلم ہو یا مسلم, دعوت کا لازمی جز گوشت ہے. آپ نے بیٹے کا ولیمہ کیا, بہترین قسم کے دال چاول پکایا آپ نے, اور اچار اور رائتا اور تمام لوازمات کے ساتھ. لوگ دوبارہ آپ کے کسی بچے کے ولیمے پہ نہیں آئیں گے. کیا خیال ہے؟ ہر لذیذ کھانے کا بنیادی عنصر کیا ہے؟ گوشت.
پہلی بات تو یہ کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے کھانا پینا. اللہ نے کھانے پینے کی چیز کو ہلاک کرنے کا حکم دیا, جو سب سے بنیادی ضرورت کی چیز ہے. نمبر 2, کھانے میں بھی گوشت, اور گوشت میں بھی یہ 4 جانور ہیں جن کا گوشت پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے, لہذا یہ سب سے قیمتی مال ہے کھانے کے لحاظ سے. اونٹ, گائے, دمبا اور بکری پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے, لذت میں بھی سب سے زیادہ, صحت کے لیے مفید بھی سب سے زیادہ. یہ جو گائے نقصان دیتی ہے نا, یہ وہ کی وجہ یہ ہے کہ ایکسرسائز نہیں کھا رہے ہیں گائے, حرکتیں جو ہے وہ یعنی وہ گوشت کھا رہے ہیں مگر حرکتیں گوشت خور جانوروں جیسی نہیں ہے نا. بھائی شیر گوشت کھاتا ہے تو حرکتیں بھی تو شیر جیسی ہوتی ہے نا, اس کی جھپٹنا پلٹنا. آپ گوشت کھا رہے ہو اور زندگی لائف بکری جیسی بیٹھ کے ہر وقت جگالی کرتے رہتے ہو, تو پھر وہ تو بات نہیں بنے گی نا. گوشت ان کو کھانا چاہیے جن کی ایکٹیویٹیز بھی کیسی ہوں, ان جانوروں جیسی ہیں جو گوشت خور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے مہنگے جانور تھے یعنی اوور آل خوراک کے لحاظ سے, ان کو کاٹنے کا حکم دیا کہ یہ نفیس جانور ہیں, پالے بھی سب سے زیادہ جاتے ہیں, فائدے مند بھی سب سے زیادہ ہیں, ان کو اللہ کی راہ میں کاٹنا شروع کرو. اب دنیا چیختی ہے مسلمان کیا کر رہے ہیں, کیا ہو گیا بھائی, ایک ہی دن میں اتنا مال مسلمان ہلاک کر دیتے ہیں. ہمیں روحانی خوشی ہوتی ہے کہ ابراہیم تو اپنے بیٹے کو کاٹنے پر آمادہ ہو گئے تھے. اللہ اگر یہ قربانی قبول کر کے ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی صفوں میں کھڑا کر لے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے. بھی ان کی نقل اتارنے والوں میں اگر شمار کر لے تو ہمارے لیے روحانی طور پر خوش ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. لوگ کہتے ہیں نا, یہ لبرل لوگ اور مذہب مخالف لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں قربانی کا کہ کیا ایک دن میں اتنا مال مسلمان ہلاک کر دیتے ہیں, یہ پورے سال اسٹور ہوتا تو بڑا فائدہ ہوتا, غریبوں کو یہ ملتا, فلانا ملتا, گوشت مہنگا ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ پیدا کس نے کیا, اللہ نے. یہ تو اللہ نے ہمیں کھانے کی اجازت دیتی, نہ دیتا اجازت تو ہم کاٹ کاٹ کے جلا دیتے ہیں, ان کو جلا دیتے ہیں ہم ان کو. اور مینا میں جلائے جاتے ہیں بہت سے جانور. حاجی اتنا جانور کاٹتا ہے وہاں پہ, وہاں سب جانوروں کو ٹھکانے لگانا ممکن نہیں ہوتا. ہمارے نبی نے 100 اونٹ نہر کیے, 100 اونٹ. 100 اونٹوں کو کاٹنے کا کوئی لاجک بنتی ہے؟ اللہ نے کہا میں نے پیدا کیا نا, نہیں ختم ہوں گے, مر نہیں, دل بڑا رکھ, کاٹ دے. یہودی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا, اتنے کٹ گئے, اتنے رہ گئے, یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں میں ہوں نا, میں نے پیدا کیا نا. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کاٹا, کاٹا کیا, اسی بیٹے کی نسل میں سب سے زیادہ برکت ہوئی ہے, اسی بیٹے کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور سب سے زیادہ برکت اللہ نے اسی بیٹے کی نسل میں رکھی. آج دنیا میں کوئی قوم اتنی بڑی نہیں ہے جتنے اہل بیت ہیں, سادات ہیں, سیدوں کی تعداد بہت زیادہ, کیونکہ ہمارے نبی کی بیٹی, پھر ان کو اللہ نے حسن اور حسین دیے. حضرت حسن اور حسین کی جو نسل بڑی ہے, بہت اللہ نے برکت دی ہے اس میں. تو اللہ نے بتا دیا کہ کس کے قبضے میں ہے بھائی, میرے کاٹو گے کم نہیں ہوگا, بڑھے گا. تو یہ روحانی خوشی ہے, یہ ہر بال کے بدلے میں نیکی, کہ حضرت ابراہیم کی سنت زندہ کروا لی. اس لیے کہتا ہوں قربانی کرتے وقت غول غپاڑے نہ کیا کرو, اللہ کا ذکر کیا کرو. ایک انٹرٹینمنٹ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جانور لے کے گھوم رہے ہیں, سیلفیاں, وہ تو ٹھیک ہے, عید ہے, لیکن جب جانور ذبح کرنے کا وقت ہو تو یہ مستیاں اس وقت بالکل صحیح نہیں ہے. عبادت کا وقت ہے, اللہ کا نام لو, ذکر کرو اللہ کا. تو کچھ مسائل میں انشاءاللہ بھی دعا کے بعد بیان کروں گا قربانی سے متعلق, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. دوسری خوشی ہمیں ہوتی ہے جسمانی, تازہ گوشت وافر مقدار میں. ٹھیک ہے آپ ہوٹل سے خرید کے کھاتے ہیں پورے سال, اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, وہ لذت نہیں ہوتی اس میں جو لذت اللہ نے قربانی کے گوشت میں رکھی ہے. پتہ نہیں کس کس قسم کے گوشت, پانی والا گوشت ہے. پھر قصائی یہ گڑبڑ یہ بھی کرتے ہیں کہ جانور کا خون پورا نہیں نکلنے دیتے, پہلے ہی گلے میں چھرا مار دیتے ہیں, اس سے بلڈ اندر رہتا ہے, اس سے گوشت میں ذائقہ خراب, بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. قربانی کا گوشت اپنے سامنے کٹا ہوا جانور ہے, اور بڑی بات یہ کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اللہ کی یہ تو جانور اللہ کی ملکیت میں چلا گیا, اب اللہ نے ضیافت کی ہے کہ میری طرف سے کھاؤ. تبھی ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. کتنی بڑی دلیل ہے کہ اس گوشت کی نسبت اللہ اپنی طرف کرتا ہے. اللہ کہتا ہے روزہ رکھا تو میری دعوت کو ٹھکرا رہے ہو, حالانکہ روزہ بھی اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں میرے لیے بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو بڑا جرم ہے کہ جو تمہاری دعوت کر رہا ہے اسی کے لیے تم نے روزہ رکھ لیا. یہ ایسے ہی جیسے آپ کے ابا نے آپ کو دعوت پہ بلایا, آپ گئے روزہ رکھ کے, ابا نے کہا بیٹا کیوں روزہ رکھا, آج تجھے پتہ نہیں تھا میں نے دعوت کی ہے, تو ابا میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے. ابا کہے گا واہ بھائی واہ, ہمیں یہ تو منہ چھڑانے والی بات ہو گئی. تو روزہ رکھنا حرام, اور قربانی کے 3 دن ہیں, 10, 11, 12. روزہ چوتھے دن بھی حرام, کیونکہ گوشت چوتھے دن بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے. 5ویں دن سے رکھو, تمہاری مرضی, کھاؤ نہیں کھاؤ. تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت, خوب وافر میں. ابھی سے بہت سے لوگوں نے گوشت کھانا چھوڑ. کل کسی کے یہاں ہم تھے تو چکن پکایا ہوا, ہم نے کہا ابھی چکن کھاتے ہیں, اس نے کہا ابھی میٹ آنے والا ہے نا. آنے والا ہے. اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو قربانی کا گوشت نہیں کھاتے, تکبر کرتے ہیں کہ ہم تو پورا سال گوشت کھاتے ہیں, ہمیں کیا کھانا ہے. آپ کھاتے ہوگے اپنے خرچے پہ, یہ کس کے خرچے پہ ہے, یہ اللہ کے خرچے پہ کھا رہے ہو, ٹھیک ہے نا, تو کھا لیا کرو. بڑا گوشت نقصان دیتا ہے تو بکرے کی قربانی کر لو, دمبا کر لو, دمبے کی چربی کھاؤ. اور پھر بھی نقصان دے رہی ہے تو اگلے دن جاگنگ کرو,
ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی جاگنگ کرتے ہوئے دیکھے تو سمجھے کہ مفتی صاحب نے آج بہت کھایا ہے. میں ویسے بھی جاگنگ کر لیا کرتا ہوں جب موڈ ہوتا ہے, حالانکہ کم کھایا ہوا ہوتا ہے, پھر بھی کر لیتا ہوں. یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ میرے اتنا کلپ بنا کے جاگنگ کا لگا دیں گے, اور ایک میں نے اس دن نہاری بہت کھائی تھی تو جاگنگ کی تھی, تو اس کا مطلب آج بھی انہوں نے بہت کھایا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے, وہ اتفاق سے ایک واقعہ ہو گیا تھا, کم کھا کے بھی الحمدللہ. جاگنگ تو ویسے بھی بہت ضروری ہے زمانے میں بھائی, تو کم کھائیں, جاگنگ کریں, پھر فٹ رہیں گے. زیادہ کھانے سے جاگنگ بھی کرو گے نا کبھی کبھار ہی فائدہ ہوگا, ورنہ پھر وہ مستقل اگر کسی کو عادت بنا لی کہ یہاں تک کھانا ہے, صبح جاگنگ کرنا ہے, یہاں تک کھانا ہے, تو وہ ایک دن میدا پڑ جائے گا, بولے گا یار بیوقوف بنا کسی اور کو بھائی, تو میدا بولے گا ہاتھ جوڑ کے یہ بس بہت ہو گئی. تو ہر چیز وہ وقتی طور پر ایک چیز ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ ہاضمے کا چورن رکھو, کبھی زیادہ کھا لیا تو ہاضمے کا چورن کھا لو. اب آپ ہمیشہ زیادہ کھا رہے ہو کہ چورن کھا لوں گا, یہ تو فائدہ, یہ تو نقصان کی چیز ہے نا. وہ تو کبھی زیادہ کھا لیا تو چورن کھا لو, پہلے سے چورن رکھا ہوا ہے کہ آج میں نے زیادہ کھانا ہے پھر چورن بھی کھانا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا. تو جسمانی خوشی بھی ہے, گوشت وافر مقدار میں کھانے کو ملے گا, تازہ گوشت, اور وہ گوشت جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. ہندو نہیں کھاتے گوشت, نہ کھاؤ, ہمیں خوشی ہے آپ کے نہ کھانے سے. تو ہمیں ہمارے تہواروں میں روحانی خوشی بھی ملتی ہے اور جسمانی بھی. اسی وجہ سے گناہوں کی طرف توجہ نہیں جاتی. غیر مسلموں کے تہواروں میں خوشی ہونے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو شراب کباب کی طرف, ہمارے پاس تو بھائی انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت کچھ ہے ابھی سے. اور بقرعید کا کہا جاتا ہے کہ بقرعید مردوں کی عید اور میٹھی عید وہ خواتین کی عید. یہ بات کسی حد تک صحیح ہے. بقرعید میں جو مزہ ہے وہ کئی دن پہلے سے شروع ہو جاتا ہے, جانور لے کے گھوم رہے ہیں. اب تو بقرعید خواتین نے بھی منانا شروع کر دی, وہ منڈیوں میں پہنچ رہی ہیں, بڑے بڑے بیل لے کے نا گھوم رہی ہیں. بڑا اسٹیمنا آ گیا آج کل. کل 2-4 خواتین اتنے موٹے موٹے بیل لے کے گھوم رہی تھی, ایک پٹھان کھڑے ہوئے, انہوں نے بولا یار اللہ خیر کرے. یعنی اگر اتنا کانفیڈنس خواتین میں پیدا ہو گیا, اتنے موٹے موٹے بیل لے کے گھومنے, تو پھر میاں کس کھیت کی مولی ہے, آپ خود سوچو. شوہر پھر کس کھیت کی مولی ہے, اس کو تو نکیل دینا 2 منٹ کا کام ہے. تو خواتین کے ہاتھ میں بیل مت پکڑایا کرو, ان کو نا کچھ فیل ہونے لگتا ہے, لاشعور میں ہوتا ہے کہ اتنا موٹا بیل جب میں اس کو نکیل دے سکتی ہوں, تھام سکتی ہوں, یہ کس کھیت کی مولی ہے. تو ایسا نہ ہو معاشرت تباہی کی طرف چلا جائے. اس ایک تجویز ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, اس پہ تنہائی میں غور کر لیے گا. تو ہمیں میرے بھائی بقرعید میں جسمانی خوشی بھی روحانی خوشی بھی, اور یہ شاعر اللہ میں سے ہے, اس لیے حکم ہے اس کو کھلے عام کیا جائے تاکہ اللہ کے شاعر کا اظہار ہو. ایک گڑبڑ یہ شروع ہو گئی آج کل, اونٹ ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ڈونگے لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگ کہ وہ گھٹنے میں ڈالیں گے, جوڑوں کا درد ہوگا. بھائی خون گندی چیز ہے, جوڑوں میں درد کے لیے کوئی گولی کھا لو, پیناڈول کھا لو, ایک دفعہ سے کیا ہو جائے گا خون لگانے سے. مگے لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, بالٹیاں لے کے, اس خون کو ٹھیک ہے بالٹی میں ڈال کے اس کو دفن کر دو تو زیادہ اچھا ہے, وہ بہترین زمین کے لیے کھاد بن جاتا ہے. خون زمین میں جاتا ہے, بہترین کھاد بنتا ہے. یہ قربانی کا خون اگر آپ جمع کر کے پودوں میں اوپر نہ ڈال دیں, کھود کے اندر ڈالیں, یا اپنے کہیں کیاری میں دفن کر دیں, تو یہ بہت بہترین زرخیزی پیدا ہوتی ہے اس سے. تو اور پھر قربانی کا ہے تو ایک الگ برکت بھی ہوگی. تو خون کا استعمال کھاد کے طور پہ تو جائز ہے, باقی چیزوں میں اس کو استعمال کرنا یہ کراہت سے خالی نہیں ہے. تو اونٹ ذبح ہو رہا ہو, ڈونگے لے کے نہ کھڑے ہوا کریں. گھٹنے کا درد ہے, 1-2 حکیموں کا میں بھی نمبر بتا سکتا ہوں, یا ڈاکٹر ہیں یہاں پہ, ان سے یہ ایلو ویرا نہیں ہوتا گھی کبھار, یہ جیلی اس کی کھایا کریں, گھٹنے سیٹ فٹ فاٹ ہو جائیں گے. جوڑوں کا درد یہ سب, تو اس سے نہانے کی اللہ کا واسطہ کل کو لکھ کے دیتے گوبر سے نہایا کرو, تو گوبر سے نہانا شروع کر دیں گے. وہ ایک ہندو ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر بڑا ماہر تھا, وہ اس کو کسی نے قتل کر دیا. مغفرت کی دعا تو نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال ایک اچھا آدمی تھا جس نے قتل کیا, اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے. توبہ کے قابل نہیں ہے تو اللہ اس کو تباہ و برباد کرے, ہم اس کے قاتل کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ ایک ہندو ڈاکٹر آتے تھے, بڑی زبردست معلومات تھی ان کے پاس ہربل چیزوں کی. تو وہ کیونکہ تھے ہندو تو وہ پیشاب کے فضائل بھی چلاتے رہتے تھے, گائے کے پیشاب میں ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے, میڈیکل سائنس میں کچھ چیزیں تو ہیں. تو ایک صاحب نے مجھے کہا دیکھو اتنے فائدے, میں نے کہا جتنے بھی ہیں بہرحال پیشاب ٹھیک ہے, یہ ہندو ڈاکٹر ہیں, یہ فضائل بیان کر رہے ہیں, ہندو لوگ صبح شام پیپسی کی طرح پئیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کے مذہب میں جائز ہے, ہمارے مذہب میں الاؤ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ اونٹنی کا پیشاب نبی نے کسی کو حکم دیا تھا, وہ ایک حدیث کیا ہے, اس کی تشریح کا بھی موقع نہیں ہے, تو اس سے استدلال درست نہیں ہے, چند وجوہات سے, وہ پھر بعد میں کبھی. تو جانور کا پیشاب یہ درست, یہ پی نہیں سکتے آپ. تو اسی طرح خون بھی ایک ایسی چیز ہے, تو یہ نہ کیا کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے اگر قصائی ماہر نہیں ہے تو اگلی بقرعید پہ کر دیں ذبح, اس کو اس دفعہ چھوڑ دیں, اس کو وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اونٹ کو ذبح کرنا سب سے آسان, نہر کیا جاتا ہے, ذرا سا چھرا لگتا ہے اس کے یہاں پہ اور پورا فوارہ بھر کے نکلتا ہے, بڑے آرام سے وہ گر جاتا ہے بیچارہ. میں نے دیکھی ہے ایسے کسائی جا کے گھوپا غلط گھوپ دیا, اب وہ اونٹ تو فارم میں آ گیا, پھر وہ پھر نکال کے پھر نشانہ غلط, پتہ نہیں کدھر جا کے گھوم رہا ہے بھائی, تو خون ہی نہیں نکل رہا اس کے. تو تجربہ کسی پلاسٹک کے اونٹ پہ کر لیتا ہے, سیکھ کے پھر سچی مچی کے اونٹ پہ آپ اپلائی کرتے اس کو بھی تکلیف. اونٹ اتنا خطرناک جانور ہے, وہ فارم میں وہ تو ایسے پکڑتا ہے, یوں گردن سے اٹھا کے پھینک دے گا وہ اٹھا کے. تو کسی ماہر قصائی کو لایا کرے اونٹ کو حلال کرنے کے لیے. اور ویسے ایک جنرل نالج کے بتاؤں آپ کو, بڑے گوشت میں جو نقصانات ہیں اونٹ کے گوشت میں نہیں ہیں. اونٹ کے گوشت کھانے کو رواج دیں معاشرے میں, عرب میں تو رواج ہے, ہمارے ہاں نہیں کھایا جاتا.
پیغمبروں نے اونٹ کے گوشت کھائے ہیں, تو ہمارے نبی نے اونٹ کا گوشت بہت کھایا, گائے کا تو پتہ نہیں کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا, میرے علم میں نہیں ہے, لیکن اونٹ کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کھایا. اس میں بہت فائدے ہیں اونٹ کے گوشت, اس سے وہ ایسا موٹاپا نہیں آتا جیسے گائے کے گوشت سے آتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور بہت سے فائدے ہیں جو کبھی کسی وقت بیان کریں گے. تو اونٹ کے گوشت کو رواج دینا چاہیے, سمجھ رہے ہیں, اونٹنی کا دودھ بھی اور اس کا گوشت بھی. تو یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. کسی کو اور کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کھڑے ہو کر پوچھ سکتے ہیں. یوم عرفہ کا روزہ ہماری 9 تاریخ کو اتوار کو ہوگا, سعودیہ کے حساب سے نہیں ہوگا. اس پہ دلائل میں پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں. ہمارے جو 9 ذی الحجہ ہوگی نا, اس کو رکھا جائے گا. یہ جو جانور ہے نا قربانی کا, اس میں عقیقے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک سہولت ہے کہ قربانی کا جانور ہے, سارے بچے نمٹا دیا اس میں. قربانی کا الگ سے ہو, ایسا نہ ہو وہی عقیقے کا بھی وہی قربانی کا بھی, قربانی کا الگ سے اور اس کے علاوہ عقیقہ بھی ہو سکتا ہے اس میں. گٹر میں نہ بہائیں تو اچھا ہے, دل نہیں مانتا گٹر میں بہانے کا. ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن کوشش کریں کہ کھڈا کھود دیں, گڑھا کھود دیں. جیسے ہی نکلا بازا گڑھے میں جاتا نہیں ہے تو کوئی بیلچے سے اس کو گڑھے میں کر دیں, گڑھا کھودنے میں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں. اب وہیں پھینکنے سے تو بہتر ہے کہ گٹر میں ڈال دیں اس کو, لیکن بہتر یہ ہے کہ مٹی میں اس کو کر دیں تو زیادہ صحیح ہے. اب وہ سری کسی اور گائے کے لگ سکتی ہے, اس کو لگا دیں ورنہ کھا لیں. سری جو ہے وہ کسائی لوگ بناتے نہیں ہیں, تو یہ تو کسی کسائی سے پوچھے کہ کیوں نہیں بناتے. وہ ٹائم لگتا ہے نا, سری بڑی لذیذ چیز ہوتی ہے بھائی. پھینکنے کے بجائے صدقہ کر دینا. بہت سے غریب لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں, سریاں جمع کر کے رکھیں, غریب پہ صدقہ کرتے ہیں, وہ بنا کے کھا لیتے ہیں. ان کے کئی ہفتوں کا کھانا, سری کا سالن جو بنتا ہے وہ تو کئی ہفتوں تک چلتا ہے. نہیں تو مغز نکلوا لیں اس سے, کسائی سے بولے یوں وہ مارتا ہے ایسے مغز نکل کے سامنے, اور مغز تازہ تازہ کھا لیں. مغز رکھنے کی چیز نہیں ہے, تو بہت جلدی جرمز پیدا ہوتے ہیں مغز میں. بیٹے کے پیسے سے قربانی جائز ہے, قرض لے کے بھی قربانی کر سکتے ہیں اگر واپسی کرنا کر سکتے ہو. بس ایک دفعہ میں پڑھ لیا تو جانور حلال ہو گیا, دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. ہاں, کلیجی کا ناشتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن صبح اٹھ کے جلدی کھایا کرتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. عید الاضحیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت سے ابتدا کرتے تھے, کیونکہ یہ دن روزہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, تو اللہ کی ضیافت سے ابتدا کرنی چاہیے. اس لیے افضل یہی ہے کہ گھر میں خواتین کو آلو پیاز ٹماٹر لے کے بٹھا دیں. صبح صبح بولے نہا دھو کے تیار ہو, اس کے بعد ٹماٹر لے کے بولو بھائی بیٹھ جاؤ. جیسے ہی گوشت آئے گا اس کو پکا کے, پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ قربانی کا گوشت. لیکن آج کل اجتماعی قربانیاں بھی ہو رہی ہیں. آپ کا نمبر آ گیا ظہر کے بعد, تو پھر پیٹ کمر سے چپک چکا ہوتا ہے اس وقت تک. پہلے لوگ کسائیوں سے پہلے تو نبی اپنا جانور خود ذبح کرتے تھے, صحابہ ہر ایک خود, اور پھر وہ اتنے ماہر تھے, وہ اونٹ کو 20-25 منٹ میں ذبح کر کے ٹھکانے لگا دیا کرتے تھے وہ لوگ. ہاں, آج تو کہاں اتنا وہ اسٹیمنا نہیں ہے لوگوں میں, اور وہ کسائی بھی ماہر نہیں ہے. جو ماہر کسائی ہوتے ہیں ان کو بڑی بڑی پارٹیاں لے جاتی ہیں. غریبوں کے حصے میں اناڑی کسائی آ رہے ہوتے ہیں. جو ابھی ایک صاحب نے کسائی سے بکرا ذبح کروایا, وہ بھی موسمی کسائی تھے. وہ مجھے شکایت کر رہے تھے بکرے کا بیڑا غرق کر دیا اس نے. گوشت کا, بکرے سے مراد وہی گوشت کا, ایسا بیڑا. میں نے کہا اس کو کس نے کسائی کہا؟ یہ تو باورچی تھا وہ. بقرعید کے دن میں کسائی بنا ہوا ہے, تو وہ چھیچڑے بنا دیے گوشت کے, کچمڑ بنا دیا اس نے. قربانی کے جانور کو بہتر یہ ہے کہ دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں, بہتر ہے. لیکن آج کل اس پر عمل بہت مشکل ہے, کیونکہ اتنا رش ہے, اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں, اس میں الگ الگ کپڑا, یا تو سب جانوروں کے کالا چشمہ لگائیں لا کے پہلے کہ ان کو یہ نظر نہ آئے, یا پردہ گرائیں, تو وہ بہت مشکل ہے. تو آسانی سے ممکن ہے تو ٹھیک ہے, ایک جانور کے سامنے دوسرا ذبح کی ایک روایت میں اس کی ممانت ہے. اور اگر مشکل ہو رہی ہے تو پھر کر لیں. ایسے جانور کو پتہ نہیں چلتا اتنا. ہم نے دیکھا ہے گائے ذبح ہو رہی ہے, دوسرا اپنے آرام سے انجوائے کر رہی ہے, کھڑی دم ہلا رہی ہے. یہی تو اللہ کی رحمت ہے ان جانوروں کے اوپر کہ ان کو اللہ نے شعور نہیں دیا. اگر ان کو شعور دیا ہوتا تو یہ جتنے بیل بندے ہوئے ہیں نا, ہمیں باندھ کے گھوم رہے ہوتے. یہ ان کو شعور ہو, یہ سب سے پہلے تو سینس استعمال کرتے ہیں یہ کیا ہو گیا, اور ہر آدمی ہمیں خرید رہا ہے, تو کچھ چکر ہے, ہونے والا ہے کچھ. تو یہ یہیں سے سمجھ جاتے کہ گڑبڑ ہے. پھر اپنے باپ دادا سے پوچھتے کہ کیا ہوتا ہے. باپ دادا ان کے بتاتے بیٹا پچھلے سال اتنے کٹ گئے تھے, ہم تو بڑھاپے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہم کو ہیں. تو یہ آپس میں ان کی بات چیت ہوتی ہے, اور یہ پھر ہمیں کھونٹوں سے باندھ کے ٹہل رہے ہوتے, اتنے طاقتور ہیں یہ. تو اللہ نے ان کو شعور نہیں دیا, ایک ذبح ہو رہا ہے دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاں, کچھ ایکسپرٹ کسائی ہوتے ہیں, گردن موڑ دیتے ہیں, تو گردن اتنی موڑی کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی, پھر تو وہ جائز نہیں ہے اگر ہڈی سے مر گیا وہ. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ گردن موڑنے سے جانور خود گھوم جاتا ہے, ہڈی وڈی نہیں ٹوٹتی اس کی, پھر ٹھیک ہے. قربانی کے گوشت میں 3 حصے ضروری نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. بہتر ہیں, مستحب ہے کہ ایک حصہ خود رکھیں, ایک رشتہ داروں کو, ایک غریبوں کو. اور اگر رشتہ داروں نے بھی قربانی کی ہوئی ہے تو ان کا حصہ الگ سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, 2 حصے رکھ لیں. اور یہ بھی اس کے لیے ہے کہ جو مالدار ہو, جو غریب آدمی ہے, اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ تینوں حصے خود ہی رکھ لے, تاکہ اس کے بچوں کو گوشت زیادہ کھانے کو ملے. کیونکہ اپنے بیوی بچوں کا حق پہلے ہے, دوسروں کا حق بعد میں. تو جن غریبوں نے قربانی کی ہے بھائی, وہ اپنے بچوں کو فوکس کریں, فریز کر دیں, تاکہ پورے مہینہ بچہ گوشت کھاتے رہیں. اچھا ہے, خوشی ہو جائے گی. بعض لوگ ظلم کرتے ہیں, اپنے بچوں پہ کھلا نہیں رہے, کہا کہ پھر دے دیا, تو وہ بچوں کے ساتھ ناانصافی ہے. ہاں کر سکتے ہیں, وہ آپ کے آج جس طرح ولیمے کی دعوت کریں,
یا اس سے محرم کا حلیم پکائیں. حلیم تو صحیح نہیں ہے, لیکن ویسے گھر میں اکثر شوہر کے پاس پیسہ ہوتا ہے, تو جب وہ قربانی کرتا ہے تو سب بچوں کی طرف سے خود بخود ہو رہی ہوتی ہے. لیکن بچے اگر بالغ ہیں اور پیسے والے ہیں تو وہ اب تابع نہیں رہے آپ کے, وہ مستقل ایک ان کی حیثیت بن چکی ہے. سعودی عرب والے فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, ذہن میں رکھیں, ایک فقہ کو فالو کریں, یا تو وہ والے یا یہ والے. تو جو فقہ حنبلی ہے نا, جو لوگ کہتے ہیں ہم سعودی عرب کے عالم کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم کا یہ بھی فتویٰ ہے, ایک نماز جان کے چھوڑ دینے والا کافر ہے اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو پورے مسلک کو لیں آپ, سمجھ رہے ہیں. تو چاروں فقہ درست ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, کسی ایک کو بھی فالو کریں تو مکمل اسی کو فالو کریں. تو آدھے ادھر آدھے ادھر یہ درست نہیں ہے. بس جب ذبح کر رہا ہو اس وقت دعا پڑھنی چاہیے. بھائی گائے کے 7 حصے ہیں نا, یہ ذہن میں رکھیں ایک سیکنڈ, 7 حصے پورے کرنا ضروری نہیں ہے گائے میں. 7 حصوں کا مطلب ہے 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے, 2 حصے بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں. ایک گائے 2 آدمی لے لیں برابر برابر, ایک گائے 3 آدمی 1/3 کے حساب سے لے لیں, 4 آدمی 1/4 کے حساب سے ڈیوائڈ کر لیں, 5 آدمی 1/5 کے حساب سے, 6 آدمی 1/6 کے حساب سے. 3 آدمی ہیں تو برابر برابر 3 حصے کر لیں, 2.5 کر لیں آپ. ایک آدمی نے 2 حصے لے لیے تو بچ گئے 5, 2.5. 2 اس کے نکال کے جو بچے گا اس کو آدھا آدھا کر لیے گا. نام وام جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے بس اس کا نام ہے. 3 نام ہوں گے اس گائے پہ, ایک آپ کا, ایک آپ کے شریک کا, اور ایک وہ جو 2 حصے لے رہا ہے. ان تینوں کی طرف سے ہے یہ, سمجھ رہے ہو. ارے نہیں, 2.5 آپ کے ہیں, وہ نام ایک ہی ہے نا, ایک ہی بندے کی طرف سے ہے نا. اب پوری گائے ایک آدمی کر رہا ہے تو نام تو ایک ہی ہوگا, وہ اپنا نام 7 دفعہ تھوڑی لے گا. اور نام زبان سے لینا بھی ضروری نہیں, دل میں نیت کافی ہے. مشترک گایوں میں نام لے لینا زیادہ بہتر ہے تاکہ کنفیوژن نہ رہے. نہیں, والد صاحب 1 لاکھ روپے کی گائے لے کر آتے ہیں, 4 بھائی ہیں, تو سب میں پیسہ ملانا ضروری نہیں ہے. والد صاحب اگر پیسے مانگ رہے ہیں تو دے دیں, نہیں مانگ رہے تو گریوی ہوگی والد صاحب کی طرف سے. جتنا گریوی والد صاحب کو دے سکتے ہیں, جو تعاون. ابا آپ 1 لاکھ کا لائے, یہ 15 میری طرف سے رکھو. تو پیسوں کا کمی بیشی ہو سکتی ہے, حصوں میں 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا کسی کا حصہ, جتنے مرضی دیں. آخری وقت جو قربانی کا ہے وہ بقرعید کے 3 دن غروب آفتاب سے پہلے, 4تھے دن کی قربانی جائز نہیں ہے. کسی صحابی کا مذہب نہیں ہے یہ, کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس بارے میں. اس بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں صحابہ تابعین سے کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں, 4تھے دن نہیں ہے قربانی. بہت ساری روایت, اور اس بارے میں صحیح حدیث کوئی بھی نہیں ہے 4تھے دن قربانی پر. تو بعض حضرات جو 4تھے دن قربانی کرتے ہیں نہیں ہوتی قربانی. حاملہ گائے کی بھی قربانی ہو جاتی ہے, حاملہ گائے کی بھی, لیکن نہ کریں, حاملہ کو دوسری کر لیں, اچھا ہے. ایک صاحب کہنے لگے اس بیچاری کا کیا قصور ہے, اس معصوم بچے کا. تو میں کہتا ہوں کہ اس گائے کا کیا قصور تھا جس کو ذبح کر رہے ہو, اس نے کون سا کچھ گناہ کیے ہیں بہت سارے جو کاٹ رہے گا آپ اس کو. تو حاملہ کو نہ کریں, لیکن اگر ہو گئی ہے تو قربانی ہو جائے گی. حاملہ گائے کی قربانی میں بچہ اگر مردہ نکلے, حدیث میں آتا ہے زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ امیہا, کہ ماں کی قربانی بچے ہی کی قربانی سمجھی جائے گی. اس بیس پہ بعض فقہا کا مذہب یہ ہے کہ بچے کی ماں کو اگر ذبح کر دیا, بچہ اگر مردہ پیدا ہوا ہے تو اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے, کھا سکتے ہیں. امام حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ بچہ مردہ ہے تو اس کو نہیں کھا سکتے, زندہ ہے تو ذبح کر کے کھانا پڑے گا آپ کو, اس کو ذبح کیے بغیر بچے کو نہیں کھا سکتے. ان کی دلیل قرآن ہے, کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ مردار کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. تو قرآن چونکہ قطعی چیز ہے اور مردار کی حرمت ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث خبر واحد ہے, ایک روایت ہے, اور اس میں غلطی کا امکان ہے, تو اس سے قرآن سے جو ثابت شدہ اصول ہے اس کو اس روایت کی وجہ سے ختم نہیں کیا جائے, کیونکہ مردار حلال ہے تو بچہ ہو یا بڑا ہو جو بھی ہو. اور اس حدیث میں یہ واضح بھی نہیں ہے, اس کا دوسرا مطلب بھی نکل سکتا ہے, کیونکہ حرف تشبیہ محذوف ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ الجنینی کا زکوٰۃ امی, عربی میں حرف تشبیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے بہت جگہ, کہ بچے کی کو ذبح کرنا ایسے ہی ہے جیسے ماں کو ذبح کرنا, یعنی اس کا طریقہ بھی وہی ہے جیسے ماں کو ذبح کرنے کا طریقہ. تو اس میں یہ اگرچہ بعید ہے لیکن احتمال ہے. تو وہ ان کا اصول ہے کہ وہ خبر واحد جو ظنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو متواتر اور قطعی چیز ہے اس کو نہیں چھوڑتے وہ, کیونکہ مردار کی حرمت ہے نا, تو وہ کہتے ہیں بچہ مرا ہوا پیدا ہو گیا تو نہیں کھا سکتے, اور یا زندہ پیدا ہوا آپ نے ذبح نہیں کیا تو بھی نہیں کھا سکتے. نابالغ بچوں پہ قربانی نہیں ہوتی بھائی. ہاں ادھار لے کے بھی قربانی ہو جائے گی, تو بھی ہو جائے گی پھر بھی. قربانی جانور کاٹنے کا نام ہے, وہ کاٹ دو گے تو ہو جائے گی, چاہے ادھار واپس کرو نہیں کرو وہ پھر آپ کا الگ مسئلہ ہے. قربانی کے جانور کی کھال صدقہ کرنا ضروری ہے, یا تو خود استعمال کر لیں. قربانی کے جانور کی کھال کو نمک لگا کے رکھ دیں, سوکھ جائے گی وہ, پھر وہ کھال فیکٹری میں دیں, اس کو بولیں اس کو پریس کر کے دے دو, بڑی بہترین کھال بن جاتی ہے. پھر اپنے حساب سے اس کی کٹنگ کروا لیں. میرے آفس میں پڑی ہوئی ہے قربانی کے گائے کی کھال پڑی ہوئی ہے, بہترین مسلح بن جاتا ہے وہ, اور یادگار بھی رہ جاتی ہے. تو خود استعمال کریں, اس کو بیچ دیا تو صدقہ کرنا پڑے گا, قیمت نہیں کھا سکتے اس کی. سمجھ رہے ہیں, کھالوں کو لوگ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, بڑی چیزیں بنتی ہیں, لیدر ہے اوریجنل سچی مچی کا. اگر سارے گھر میں ہی ہیں تو پھر ایک ہی فریزر میں ڈالا جا رہا ہے سب کچھ, تو پھر تقسیم نہ کریں. پیمائش سے تقسیم کریں گے تو سب حصوں میں کلیجی ملانی پڑے گی آپ کو, پھر اندازے سے تقسیم کر لیں. دیکھو قربانی کے جانور میں سودی احکام جاری ہوتے ہیں. قربانی کا یہ کوئی بھی جانور ہو تو اس کو تولے بغیر نہیں تقسیم کیا جا سکتا, پورا برابر تول کے تقسیم کرنا ضروری ہے. اگر تولنے سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ ہے کہ شروع میں کلیجی کے 60 ڈھیری بنائیں, اس میں تھوڑا گوشت ملا دیں, ٹھیک ہے, جنس چینج ہو جائے گی, اور آخر میں
60 ڈھیری گوشت کی بنائیں, اس میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں, کلیجی کو تقسیم کریں گوشت ملا کے, گوشت کو تقسیم کریں کلیجی. تو ادھر اگر کوئی گوشت زیادہ چلا گیا تو وہ کلیجی کے مقابلے میں آ جائے گا, تو سود سے بچت ہو جائے گی. پائے بھی ملا سکتے ہیں, سری بھی ملا سکتے ہیں, کیونکہ یہ گوشت کی جنس سے الگ سمجھے جاتے ہیں. یہ پائے تو پتہ نہیں کون لے کے جاتا ہے, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا, پتہ نہیں کہاں غائب ہوتے ہیں پائے. آپ کو پتہ چلا اجتماعی قربانی میں پائے غائب جی نہیں, تو وہ ان کے اپنی گائے جو پائے نہیں ملیں گے. غلط ہے. اجتماعی قربانی میں جو قربانی کر رہے ہیں وہ پائے خود نہیں رکھ سکتے. یہ مسئلہ بھی JTR میڈیا ہاؤس پہ بھی جامع الرشید میں بتایا گیا ہے. وہ ان کے پائے نہیں ہیں, وہ چونکہ وکیل ہیں, وکیل کا کام ہے موکل کے سپرد کر دے تمام چیزیں, تو وہ تمام شرکا سے اجازت لے کے پائے رکھیں گے. اطلاع دے کے نہیں رکھ سکتے کہ پائے نہیں ملیں گے آپ کو. ان سے ریکویسٹ کریں گے آپ کے تو اللہ نے 2 پائے آپ کو دیے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ والا پائے اگر آپ ہمیں دے دیں تو آپ کی نوازش ہوگی. تو اگر وہ گزارش قبول کر لیں تو ٹھیک ہے, ہاں وہ بھی ٹھیک ہے, توڑ کے ملاتے ہیں, لیکن وہ کسی کے قابل بھی نہیں رہیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پائے میں دلچسپی نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں یار گوشت دے دو, ہمیں پائے نہیں چاہیے, تو ان کو تھوڑا زیادہ گوشت دے دیا پائے کے مقابلے میں, اور ایک کو پائے دے دیے. اچھا, لوگ پچھلے پایوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. یاد رکھو اگلے پائے زیادہ مزے کے ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں, اس لیے کہ گائے کا سارا بوجھ اگلے پایوں پہ آتا ہے, اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. لوگ پائے کا سائز دیکھ رہے ہیں کہ بڑے والے پچھلے ہو لمبی اتنے بڑے بڑے پائے, تو یہ بھی ایک ہے کہ پچھلے پائے دوسروں کو پکڑا دیا کرو, وہ خوش بھی ہو جائے گا میرا اکرام کیا ہے, اور اگلے والے گھر لے جاؤ. نام لینے نیت کافی ہے, نام لے لیں تو اچھا ہے تاکہ کنفیوژن نہ رہے نا, بعد میں لڑائی ہوگی, بولے کہ میرا حصہ تو کہ تیرا حصہ تھا. ناخن اور بال کاٹنا جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ نہ کاٹے. کاٹ بھی سکتا ہے لیکن نہ کاٹے تو زیادہ ثواب ہے, قربانی کے بعد کاٹ لیں.